مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج ہم ابراہیم کا امتحان دیکھیں گے۔ حوالہ پیدائش 22 باب۔ اسحاق جوان ہو چکا تھا اور ابراہیم اسے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ ابراہیم خدا سے بھی بہت زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ یہ خدا ہی تھا جس نے اسے بیٹا دیا تھا۔ لیکن ابراہیم کس سے زیادہ پیار کرتا تھا، خدا یا اسحاق کو؟ ابراہیم اکثر خدا کے حضور قربانی گزارتا جس نے اسے بہت زیادہ عزت، دولت اور پیار دیا تھا۔ وہ خدا کو ہر وہ چیز جو اس کے پاس تھی دینے کے لیے تیار تھا۔ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور کہا، تو مجھے اپنے اکلوتے بیٹے کی جسے تو بہت زیادہ پیار کرتا تھا موریہ کے پہاڑ پر قربانی دی۔ ابراہیم کو صدمہ پہنچا کہ خدا اسے کیسے کہہ سکتا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو جس کو خدا نے اسے دیا تھا اور جسے وہ بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ کیا خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسحاق اس سرزمین پر رہے گا اور ایک بڑی قوم کا باپ ہوگا؟ ابراہیم اسے نہ سمجھ سکا لیکن خدا نے فرمایا تھا اور ابراہیم کو اس کی فرما برداری کرنی تھی اور یہ ایمان رکھنا تھا کہ آخر کار سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلی صبح سویرے وہ اٹھا اور گدھے کی ذہن کسی اور اسحاق کو اٹھایا اور کہا، اے میرے بیٹے اٹھ جاؤ، ہم ایک لمبے سفر پر جا رہے ہیں۔ اس نے اپنے دونوں نوکروں کو بھی ساتھ لیا۔ ابراہیم نے اسحاق کو ہونے والے واقعہ کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ اسے آواز نے اسحاق کو حیران کر دیا۔ لہٰذا اسحاق کی زندگی میں بہت زیادہ پرجوش سفر تھا، لیکن ابراہیم کے لیے اداس سفر تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ پہاڑ پر پہنچنے میں ان کو 3 دن لگے۔ ابراہیم نے اپنے نوکروں سے کہا کہ تم یہیں گدھوں کے ساتھ ٹھہرو، میں اسحاق کو تھوڑا سا آگے جا کر آ رہے ہیں۔ جب ہم قربان گاہ پر پہنچ جائیں گے تو ہم واپس آئیں گے۔ حقیقت میں اس کا یہ مطلب تھا کیونکہ وہ یقین رکھتا تھا کہ خدا ہر چیز کو بہتر کر دے گا۔ اسحاق لکڑیاں اٹھائے ہوئے تھا جبکہ ابراہیم جلتے ہوئے کوئلوں والے برتن۔ جیسے ہی دونوں پہاڑ کے اوپر جا رہے تھے، اسحاق رک گیا اور پوچھا، بابا جان، آپ کے پاس آگ ہے اور میں لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں، لیکن وہ برا کہاں ہے جس کی قربانی چڑھانی ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، میرے بیٹے خدا خود مہیا کرے گا۔ لہٰذا دونوں آگے بڑھے اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر ابراہیم نے پتھروں سے قربان گاہ بنائی، قربان گاہ پر لکڑیاں رکھے اور اسحاق کو رسیوں سے باندھ کر اسے قربان گاہ پر رکھا۔ جو ہی اس نے چھری اٹھائی تاکہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، تب آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اسی لیے کہ تو اپنا اکلوتا بیٹا بھی مجھے دینے کے لیے تیار ہے۔ ابراہیم نے اسحاق کے گردن لپٹی رسیوں سے کاٹے اور اسے اپنی باہوں میں لے کر دبا لیا۔ چنانچہ پیچھے سے پتوں کے سرسرانے کی آواز آئی۔ اس نے ایک مینڈے کے سینگوں کو جھاڑیوں میں ڈھکے ہوئے دیکھا۔ خدا نے خود قربانی مہیا کی تھی۔ ابراہیم نے مینڈے کو لکڑیوں پر رکھا اور اس کی قربانی گزاری، اور ابراہیم نے اس جگہ کا نام یہوہ یری رکھا جس کا مطلب خدا خود مہیا کرے گا۔ پھر وہ اکٹھے گھر واپس چلے گئے کیونکہ خدا نے سب کام بہتر کر دیے تھے۔ بعد میں اسحاق خدا کے وعدے کے مطابق ایک بڑی قوم بنانا۔ پھر خداوند کے فرشتہ نے خداوند کے وعدے اسے یاد دلائے کہ میں تجھے بہت برکت دوں گا اور تیری اولاد آسمان کے ستاروں اور سمندر کے کنارے ریت کی مانند بڑھاؤں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ آمین۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسٹوری میں کیسے ابراہیم کا امتحان لیا گیا، کیونکہ ہمارا بھی جب ہم اس دنیا میں رہتے تو ہمارا بھی امتحان، ہمیں بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ خداوند نے اسحاق کو برکت دی کہ وہ قوموں کو بڑھائے گا، اور اس کی نسل جو ہے وہ ریت کے مانند ہوگی، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی۔ لیکن اس سٹوری میں کیسے امتحان خداوند نے ابراہیم کا لیا؟ اس طرح سے لیا کہ خداوند نے ابراہیم کا امتحان لیا کہ جو چیز اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، جو چیز ہمیں بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے، جس سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ خداوند ہم سے لیتا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم جو ہے اپنے بیٹے اسحاق سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اور خداوند کو معلوم تھا کہ وہ مجھ سے بھی بہت زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن خداوند نے اسے آزمایا کہ تو اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ اور ابراہیم نے یہ سنا اور بہت زیادہ اداس ہوا، بہت زیادہ اسے صدمہ پہنچا، دکھ ہوا کہ خداوند یہ کیسے کہہ سکتا ہے، لیکن اس نے اور کوئی بھی سوال نہ پوچھا اور کچھ نہ سوچا، اور وہ اس راستے پر چل پڑا جیسا اسے خداوند نے کہا تھا۔ اور اس نے اگلی صبح ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹے کو لیتا ہے اور خود جاتا ہے، دو نوکروں کو لیتا ہے اور گدھے کو لیتا ہے، اور سفر پر چل پڑتے ہیں۔ لیکن اس سفر میں باپ جو ہے بہت زیادہ اداس ہوتا ہے، لیکن بیٹا بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس سفر سے، کیونکہ ابراہیم کا پہلے کبھی بھی ایسا سفر نہ تھا۔ جب پہاڑ پر پہنچنے کے لیے ابراہیم اور اسحاق کو 3 دن لگتے ہیں، ابراہیم اور اس کے نوکر جو ہیں اور گدھا اسے وہیں ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ اسحاق اور ابراہیم دونوں آگے جا رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ہم جیسے ہی قربانی گزار لیں گے ہم واپس آ جائیں گے، لیکن حقیقت میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اسحاق کی قربانی ہے۔ جیسے وہ وہاں پر پہنچتا ہے، اسحاق لکڑیاں اٹھائے ہوئے تھا اور ابراہیم کے ہاتھ میں کوئلے والے برتن تھے، لیکن پہاڑ پر پہنچتے ہیں اسحاق رک گیا اور اس نے پوچھا، بابا جان آپ کے پاس آگ ہے اور میرے پاس لکڑیاں اٹھائے ہوئے، لیکن برا کہاں ہے؟ اور اس نے کہا کہ جس کی ہم نے قربانی چڑھانی ہے، کیونکہ بیٹا پوچھتا ہے اور باپ کو جواب دیا۔ باپ نے بولا کہ ہمیں خداوند خود مہیا کرے گا۔ اور جیسے وہ چوٹی پر اور اسحاق بھی پہنچتے ہیں، تو ابراہیم جو ہے اس چوٹی پر پہنچا، دونوں پہنچ جاتے ہیں، اور ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے پتھر لیے اور اس قربان گاہ کو تیار کیا جس پر اسے اپنے بیٹے کی قربانی دینی تھی۔ اسے تیار کیا، پتھروں سے لکڑیاں لی اور اسحاق کو رسیوں سے باندھا، قربان گاہ پر رکھا، اور چھری جیسے اس نے اٹھائی اور آسمان سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا، کیونکہ میں جان گیا ہوں۔ خداوند ہمیں جان جاتا ہے، خداوند ہمیں پہچانتا ہے، وہ ہماری سوچ کو، ہمارے خیال کو جانتا ہے، وہ ہماری سوچوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے ارادوں کو جانتا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے اور یہ شخص کیسا ہے۔ تو وہ ابراہیم سے بھی بہت زیادہ پیار کرتا تھا، تو خداوند نے ابراہیم کو جان لیا کہ یہ بہت زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جو اس کی پیاری چیز ہے، بہت زیادہ اسے عزیز ہے، وہ میرے لیے اپنی چیز کو، اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے وہ اپنے بیٹے کو جیسے قربان کرنے کو آتا ہے، چھری اٹھاتا ہے، تو خداوند اسے پکارتا ہے، اے ابراہیم تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا، کیونکہ میں جان گیا ہوں تو مجھ سے ڈرتا ہے، اور تو اپنا اکلوتا بیٹا بھی مجھے دینے کے لیے تیار ہے۔ اسحاق اور ابراہیم جو گردن سے اسحاق لپٹے ہوئے تھا رسیوں کے ساتھ، ابراہیم جو اسے کھولتا ہے اور اپنی باہوں میں اپنے بیٹے اسحاق کو لیتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب پیچھے وہ دیکھتا ہے، پتوں کی ہلنے کی آواز آتی ہے، اسے وہاں پر ایک مینڈا دکھائی دیتا ہے جس کے سینگ جو ان جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ اسے نکالتا ہے اس جھاڑیوں سے، اس مینڈے کو، اور اس کی قربانی دیتا ہے، اور پھر اپنے بیٹے کو کہتا ہے خدا نے خود قربانی مہیا کی تھی۔ اب یہاں پر ہمیں دیکھتے ہیں، اور انہوں نے اس کی قربانی دی، اور ابراہیم نے اس جگہ کا نام یہوہ یری رکھا، کیونکہ وہاں پر خداوند نے اسے خود وہ مینڈا مہیا کیا، تو اس جگہ کا نام ابراہیم نے یہوہ یری رکھا، جس کا مطلب ہے خدا مہیا کرے گا۔ اور پھر وہ اس جگہ سے، اس پہاڑ سے وہ گھر کو لوٹتے ہیں، اور دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔
ہیں کہ خداوند نے اپنے وعدے کو پورا کیا، خداوند نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور میں اس امتحان میں، اس ٹیسٹ میں، اس جو ٹیسٹ ہے خداوند نے میرا لیا ابراہیم کا، وہ اس میں پاس ہو جاتا ہے، اور اسحاق خدا کے وعدے کے مطابق ایک بڑی قوم کا باپ بنا۔ پھر خداوند کے فرشتہ نے خداوند کے وعدے اسے یاد دلائے کہ میں تجھے بہت برکت دوں گا، اور تیری نسل اور اولاد آسمان کے ستاروں اور سمندر کے کنارے اور ریت کی مانند بڑھاؤں گا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جو اس سے وعدہ کیا تھا اسحاق سے، خداوند نے اس وعدے کو پورا کیا اور اسے برکت دی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں تو ہمیں بہت سارے اچھے ریمارکس ملتے ہیں، اچھے نمبر ملتے ہیں۔ تو یہاں پر ابراہیم جو ہے اس ٹیسٹ میں، اس امتحان میں پاس ہو گیا، اور خداوند نے اس کے بیٹے اسحاق کو جو وعدہ کیا تو اسے پورا کیا اور اسے برکت دی۔ اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی، انسان ہوتے ہوئے ہماری زندگیوں میں بہت سارے سرکمٹینسز آتے ہیں، بہت سارے حالات آ جاتے ہیں جس میں ہم خداوند کو بھول جاتے ہیں۔ وہ ہمارے امتحان ہوتے ہیں، وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے زندگی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور ہمیں ان کو پورا کرنا چاہیے، ان پر جو ہے ان کو پاس کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ٹیسٹ ہمارے خداوند لیتا ہے اور ہمیں ان پر پورا اترنا ہے اور ان کو پاس کرنا ہوتا ہے، جیسے ابراہیم نے اس ٹیسٹ کو پاس کیا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند ہی کو پکاریں، دکھ ہو، پریشانی ہو، اور ہم خداوند کو جب پکارتے تو خداوند ہماری ہر ایک جو التجا ہوتی ہے، سرکمٹینسز ہوتے، پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کو حل کرتا ہے۔ اور خداوند آپ سب کو اس اسٹوری کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئے ہم چھوٹی سی دعا کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جو آپ نے ہمیں عطا کیا، تاکہ ہم تیرا شکر کریں اور تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے۔ آسمانی باپ آج کی سٹوری کے وسیلہ سے آسمانی باپ، ہم جب ہمارا ٹیسٹ لیا جائے تو ہم بھی اس ٹیسٹ میں پاس ہونے والی تیری بیٹیاں اور تیرے بیٹے بنے، مانگ لیتے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔